بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل سبق آموز واقعات اور میں ہوں آصف الرحمن۔ محترم سامعین کرام، یمن کے شہر نجران کا ایک بادشاہ جس کا نام ذو نواس تھا، وہ اپنی رعایا پہ حکومت کرتا تھا اور اپنی سلطنت کو مضبوط بنانے کے لیے اس نے ایک جادوگر کا سہارا لیا۔ یہ جادوگر کاہن بھی تھا، اس لیے اسے کچھ ٹوٹی پھوٹی خبریں دیا کرتا اور یہ اس میں اضافہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے سمجھتا کہ یہ ان پر یہ ظاہر کرتا کہ میں تمہارا رب ہوں، دیکھو میں غیب کی خبریں جانتا ہوں۔ تو کچھ عرصہ تو اس کا یہی سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر ہوا کچھ یوں کہ وہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا اور اسے اپنی زندگی پہ موت کے سائے منڈلاتے ہوئے نظر آنے لگے۔ تو اس نے اس بادشاہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تیری سلطنت یوں ہی دائم و قائم رہے، لہذا اپنا یہ علم میں کسی ایسے شخص کو دینا چاہتا ہوں جو بعد میں تیرا مددگار ہو۔ تو لہذا تو ایک کام کر کہ مجھے کوئی ایک ایسا ذہین و فطین لڑکا دے دے جس کو یہ سارا کام میں جلد ہی سکھا دوں اور اپنا سارا علم اس کو دے دوں تاکہ وہ بعد میں تیری مدد کرے۔ تو بادشاہ نے ایک ذہین لڑکے کو تلاش کیا اور وہ لڑکا اس جادوگر سے جادو سیکھنے لگا۔ وہ لڑکا جہاں سے گزرتا راستے میں ایک راہب بیٹھ کے عبادت کیا کرتا جس میں تو وہ لڑکا جب بھی گزرتا تو بڑے تعجب سے اسے دیکھتا اور پھر آگے چلا جاتا۔ ایک دفعہ اس نے لوگوں کا ہجوم دیکھا وہاں پر تو وہ بھی چلا گیا اور اس نے بھی جا کے راہب کی تقریر سنی۔ راہب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے اور اللہ وحدہ لا شریک کو ہی حقیقی رب بتایا۔ تو راہب کی یہ باتیں اس لڑکے پر بڑی اثر انداز ہوئی اور اس لڑکے نے ایمان قبول کر لیا۔ اب یہ لڑکا جو ہی گزرتا تو رستے میں راہب کے مکان سے ہو کر جاتا اور اس کے دین کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ یوں اس کے شب و روز گزرتے رہے اور یہ جب راہب کے پاس جاتا تو کیا کرتا کہ اس سے علم سیکھ کے پھر جادوگر کے پاس چلا جاتا۔ تو راستے میں اسے دیر ہو جاتی اور دیر ہونے کی وجہ سے وہ جادوگر اسے زد و کوب کرتا، مارتا اور کہتا کہ تم کیوں دیر سے آئے۔ اور جو ہی پھر یہ واپس جاتا پھر راہب کے پاس جاتا، اسے دیر ہو جاتی، گھر والے مارتے کہ کیوں دیر کر کے آئے ہو۔ تو ایک دن اس نے اس کی شکایت راہب سے کی اور کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ راہب کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ اس نے ایک تدبیر بتائی اسے اور کہا کہ جب تم جادوگر کے پاس جاؤ تو کہو کہ گھر سے دیر ہو گئی، اور جب گھر جاؤ تو کہو کہ مجھے جادوگر کے پاس دیر ہو گئی۔ تو اسی طرح وہ لڑکا آتا جاتا رہا اور سامعین کرام ہوا کچھ یوں کہ وہ لڑکا واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک اژدہا ہے جو لوگوں کو روک کے کھڑا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ یہی امتحان کا وقت ہے، آج دیکھتا ہوں کہ کس کا دین سچا ہے، کیا بادشاہ کا دین سچا ہے یا راہب کا دین سچا ہے۔ تو اس لڑکے نے وہاں پر دعا کی کہ اے رب کریم، اگر تو راہب کا دین ٹھیک ہے اور حق دین ہے، تیری توحید والا دین سچا دین ہے، تو رب کریم میں یہ پتھر اٹھا کے اس کو مارتا ہوں، یہ مر گیا تو میں سمجھوں گا کہ تیرا دین توحید سچا دین ہے اور بادشاہ والا دین جھوٹا دین ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر اٹھایا اور اس اژدہے کو دے مارا۔ پتھر لگنے کی دیر تھی کہ وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اب لوگوں میں اس کی شہرت ہونے لگی اور چرچا ہونے لگا کہ
کہ یہ تو جادو میں بڑا کمال حاصل کر چکا ہے، لیکن اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اس رب کریم کی طاقت ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اور پھر لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کئی کرامات سے نوازا کہ جب وہ کسی بھی بیمار آدمی پر اپنا ہاتھ پھیرتا، اللہ سے دعا کرتا، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا کر دیتا۔ تو اس طرح ہوتا رہا، لوگ اس کے پاس آتے، اپنی بیماری کا ذکر کرتے، وہ یہی شرط رکھتا کہ اگر تم دین توحید کو قبول کر لو تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ لوگ ایمان لاتے اور وہ دعا کرتا، لوگوں کی بیماری ٹھیک ہو جاتی، لوگ تندرست ہو جاتے۔ یہی خبر بادشاہ کے ایک مصاحب کو پہنچی جو کہ نابینا تھا، تو اس نے لڑکے کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ لڑکے کے پاس آیا تحائف لے کے اور کہا کہ جی یہ قبول کیجیے اور میری طرف بھی توجہ فرمائیے۔ لڑکا کہنے لگا میرا اس میں کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے، ہاں تو میری ایک بات مان لو تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہاری نگاہوں کو، تمہاری نظروں کو درست کر دے گا، اللہ تمہیں پھر سے بینا کر دے گا۔ تو اس نے کہا بتاؤ، تو لڑکے نے اسے بھی دین توحید کی دعوت دی۔ وہ لڑکے کے ہاتھ پر دین توحید پر ایمان لے آیا، تو لڑکے نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی اسے لوٹا دی۔ یہ جب اس کی بینائی واپس لوٹی تو وہ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بینا ہو گیا تو بادشاہ اسے کہنے لگا کہ میری دربار کے سارے حکیم تیرا علاج کرنے سے عاجز رہے، تو یہ کون ذات ہے کہ جس نے تجھے شفا دے دی اور جس کے علاج سے تو ٹھیک ہو گیا، یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ محترم وہ اللہ ہے جو میرا اور آپ کا رب ہے۔ یہ بات جب سنی بادشاہ نے تو آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کیا میرے علاوہ بھی تو کسی کو رب بناتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے اور تجھے اور ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ بات سن کر وہ جادوگر پاس بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، اس کے کانوں میں کسی نے یہ بات ڈالی ہے، اصل جڑ تک پہنچنا چاہیے۔ تو بادشاہ نے جب اس پہ تشدد کیا تو وہ آزمائش برداشت نہ کر سکا اور اس نے لڑکے کا نام لے لیا۔ جو ہی اس نے لڑکے کا نام لے لیا تو لڑکے کو بلایا گیا، تو بادشاہ جادوگر کہنے لگا کہ اب مجھے پتا چلا کہ یہ دیر کیوں کرتا تھا، یہ میرے پاس دیر سے کیوں آتا تھا، یہ کسی سے یہ دین سیکھ رہا ہے، لہذا اس آدمی کا پتہ کیا جائے جس سے یہ دین سیکھ رہا ہے۔ تو وہ راہب، تو لڑکے نے جب راہب کے سامنے ذکر کیا تھا اس سارے واقعے کا، تو راہب نے تو اسے کہا تھا کہ میں بوڑھا ہوں بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عظمتیں دے گا اور ساتھ تمہاری آزمائش بھی ہوگی، تو آزمائش میں میرا نام نہ لینا۔ تو جب بادشاہ نے لڑکے پہ تشدد کیا تو اس کی زبان سے، اس کے منہ سے اس راہب کا نام نکل گیا۔ جو ہی راہب کا نام نکلا تو بادشاہ کے سپاہی اس کے عبادت خانے میں پہنچے اور اس راہب کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ ان کی اس اصل جڑ کو ختم کر دینے سے میرا مصائب اور یہ لڑکا بھی ایمان سے پھر جائیں گے۔ تو اس نے اس راہب سے کہا کہ دین کو چھوڑ دو، دین حق چھوڑ کے تم اس جس دین پر قائم ہو اس دین کو چھوڑ دو اور مجھے اپنا رب مان لو۔ تو راہب کہنے لگا کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں ہو سکتا۔ اس نے حکم دیا ایک آرا لایا جائے اور اس آرے پہ اس نے اس راہب کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ جب راہب مر گیا تو وہ آدمی، وہ بادشاہ مصائب کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا ہاں بھائی تیرا کیا خیال ہے، جان دینی ہے یا ایمان دینا ہے؟ ایمان چھوڑ دو، جان بخشی کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی ایمان سے منحرف نہیں ہو سکتا، میں ایمان پر اسی
استقلال اور اسی استقامت کے ساتھ قائم ہوں جس استقامت کے ساتھ میں نے اس ایمان کو قبول کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے لے جاؤ اور پہاڑ سے گرا دو، اسے میرے دین کو قبول کرنے کی دعوت دو، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اسے پہاڑ سے نیچے گرا دینا۔ وہ اس کو لے کر گئے تو انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے اسے کہا کہ اب چھوڑتے ہو یا تمہیں اس پہاڑ سے نیچے گرائیں۔ لڑکے نے جب یہ دیکھا تو اس نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے، تیری توحید والا دین سچا ہے تو مجھے ان سے نجات دے۔ اور ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کہا، زمین ہلنے لگی، وہ سارے سپاہی پہاڑ سے گر کر مر گئے اور لڑکا واپس بادشاہ کے پاس آ گیا۔ جب لڑکا بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ میرے سپاہی کہاں ہیں؟ لڑکے نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ بادشاہ غضبناک ہوا، پھر سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور کہا جاؤ اب اسے سمندر میں پھینک کیا، اب میں دیکھتا ہوں اسے کون بچاتا ہے۔ جب وہ اسے گہرے سمندر میں لے کر گئے تو وہاں پر بھی لڑکے نے یہ دعا کی اور سارے سپاہی پانی میں غرق ہو گئے۔ لڑکا پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ لڑکے نے جب یہ واقعہ سنایا تو اب بادشاہ عاجز آ گیا، تو لڑکا کہنے لگا بادشاہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو مجھے کس طرح قتل کر سکتا ہے، اس کی تدبیر میں تجھے بتاتا ہوں۔ ایسا کرو یہ میرا تیر لو اور میرے ہی تیر کو یہ کہہ کر کہ اس رب کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے یہ کہہ کر مجھے تیر مارو، میں خود بخود مر جاؤں گا۔ لیکن اس نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ اس میدان میں لوگوں کا بھی مجمع ہونا چاہیے، وہاں پر لوگ بھی جمع ہونے چاہیے اور لوگوں کی موجودگی میں یہ سب کام ہونا چاہیے۔ تو بادشاہ مرتا کیا نہ کرتا، اسے تو کسی طریقے سے اس لڑکے کو ختم کرنا تھا، تو اس نے اس کا تیر لیا، مجمع اکٹھا کیا اور مجمع میں کہنے لگا کہ اس رب کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے یہ کہہ کر اس نے تیر مارا اور تیر لڑکے کی کن پٹی پہ لگا، لڑکا وہیں پہ مر گیا۔ جب لڑکا وہیں پہ مر گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا پہلے تو مر نہیں رہا تھا، اس نے اس کے خلاف بڑی تدبیریں کی لیکن اس کو موت نہیں آئی، اب یہ لڑکا اپنے رب کے نام پہ مرا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے رب کا دین سچا ہے۔ یہ بات سنی تھی کہ لوگ دھڑا دھڑ دین حق کو قبول کرنے لگے، توحید کا اقرار کرنے لگے۔ جب لوگ توحید میں داخل ہونے لگے، دین حق میں داخل ہونے لگے، تو بادشاہ کو وزیر و وزراء کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا کہ پہلے ایک بات نہیں مان رہا تھا اب تو کئی ہو گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ان کا علاج بھی میں کرتا ہوں، اور اس نے خندقیں کھدوائیں، اور جب خندقیں کھدوائیں تو کہا حکم دیا کہ ان میں آگ جلاؤ، آگ جلا دی گئی۔ اس کے امراء وزراء خندقوں کے پاس کرسیاں لگا کے بیٹھے ہوتے اور جو بھی دین توحید کا اقرار کرتا اسے کہتے کہ اگر اس دین کو چھوڑ دو گے تو جان بخشی کر دیں گے، وگرنہ اس خندق میں گرا دیں گے۔ لیکن وہ لوگ استقامت پہ ڈٹے رہے، دین اسلام پہ وہ لوگ ڈٹے رہے، لیکن وہ لوگ اسی دین حق پہ ڈٹے رہے اور انہوں نے شہادت کو قبول کرنا بہتر سمجھا۔ تو اس طرح ان کو آگ میں ڈالا جاتا اور یہ دل ہلا دینے والا منظر بادشاہ کے وزراء بڑی لطف اندوزی سے سنتے، بڑی دلچسپی سے دیکھتے۔ جب یہ معاملہ نہ رکا اور لوگ دھڑا دھڑ شہید ہونے کے لیے خود چھلانگیں لگانے لگے تو اس کے وزراء نے کہا کہ بادشاہ تو بے وقوف ہے، تو ایسا کر کہ اگر تو ان کو ان کے دین سے پھیرنا چاہتا ہے تو پھر ایک ایسی عورت تلاش کر جو بوڑھی ہو، جسے بڑھاپے میں اولاد ملی ہو، اور تو اس کے بچے کو پکڑ اور اس عورت سے کہے کہ اس دین کو چھوڑ دی ہے یا میں اسے آگ میں ڈالوں۔ تو ماں کو بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے، ماں بچے پر جان دے سکتی ہے، تو ایمان کیا بات ہے، وہ ایمان چھوڑ دے گی اور تیرے اوپر ایمان لے آئے گی، تو اس طرح ایک حل نکلے گا کہ لوگ پھر تیرا مذہب قبول کرنا شروع کر دیں گے۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ جب اس عورت کو لایا گیا، بچہ چھین کے کہنے لگا کہ میں
اس کو آگ میں پھینکتا ہوں وگرنہ تو دین کو چھوڑ دے۔ تو عورت جو ہے وہ اس دین پہ ڈٹی رہی اور کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اس دین کو چھوڑ دوں۔ اس نے اس بچے کو آگ میں ڈالا۔ عورت تھوڑی گھبرائی، لیکن اللہ کی قدرت کہ اس آگ سے اس بچے کی آواز آئی اور وہ کہنے لگا امی جان یہاں تو اللہ کی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور میں تیرے انتظار میں ہوں، آ مجھے دودھ پلا۔ جب یہ بات کی تو اس عورت نے بھی چھلانگ لگائی اور وہ بھی وہیں پہ اسی آگ میں چلی گئی۔ محدثین لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی مسلمانوں کو آگ میں ڈالا جاتا اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کر لیتا اور اس سے انہیں عذاب کی آگ کی اس شدت سے وہ محفوظ رہتے۔ تو یوں ہوا کہ جب وہ عورت اس آگ میں گئی تو وہ ان کا آخری قتل تھا اور ظلم انتہا کو پہنچ کر اب مٹنے والا تھا۔ تو یوں ہی ہوا، آگ بھڑکی اور اس میں وہ بادشاہ اور جو وزراء تھے وہ سارے جل کے خاک ہو گئے۔ اور یہ جو لڑکا جس نے شہادت پائی تھی اس کا نام عبداللہ بن تامر لکھا ہے محدثین نے، اور اس کو دفن کیا گیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی وجہ سے جب ایک جگہ کو کھودا گیا تو وہاں سے اسی لڑکے کی لاش برآمد ہوئی، اسی لڑکے کی میت برآمد ہوئی۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہ اسی طرح اپنی اس کان پٹی پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے اور ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی سویا ہوا ہے۔ تو ایک آدمی نے اس کا جب ہاتھ ہٹایا تو خون بہنے لگا اور پھر اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ وہیں پہ رکھا تو خون بند ہو گیا۔ گورنر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ سارا معاملہ لکھا اور کہا کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے جس پر اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی گواہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کو اسی طرح دفنا دیا جائے۔ تو اس کو اسی انگوٹھی کے ساتھ اس کی قبر کو بند کر دیا گیا اور اسے دوبارہ دفنا دیا گیا۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں واقعے سے سبق ملتا ہے کہ جو بندہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ حقاً علینا نصر المؤمنین، کہ ہم مومنوں کی مدد کرتے ہیں اور لازمی کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا حال ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ایسے لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، تو جب ان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اس پر فرشتے نازل کرتے ہیں اور وہ فرشتے آ کے اسے تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، آج آ جاؤ، اللہ کی جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اپنی من چاہی زندگی کو تم نے دنیا میں چھوڑا، آخرت میں تمہیں وہی من چاہی زندگی مل رہی ہے، تم جو خواہش کرو گے تمہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ تم اس دنیا سے جانے کا خوف نہ کرو، نہ کوئی غم کرو، تم اس دنیا سے کامیاب ہو کر جا رہے ہو۔ تو محترم سامعین کرام، ایمان کے ساتھ آزمائش لازمی ہے، اور آزمائش پہ ڈٹ جانا، آزمائش پہ ثابت قدم رہنا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔